اللہ رب العزت نے اولیاء کاملین کی عظمت اور ان کی معرفت، ان کے تعارف اور ان کے پہچان پر ایک جامع آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اور رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی تو صرف وہی ہیں جن کے پاس تقوی ہے، جو صاحب تقوی لوگ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اللہ کے ولی تو صرف وہی ہیں۔ قرآن مجید میں 11ویں پارے میں سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں رب ذوالجلال نے اولیاء کاملین کا تذکرہ کیا، اور ارشاد باری تعالی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، نہ انہیں کسی قسم کا غم ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کی پہچان اور ان کی معرفت رب ذوالجلال نے دو چیزیں بیان فرمائیں، ایک ایمان اور دوسرا تقوی۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، آمنو، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور انہوں نے تقوی بھری زندگی اختیار کی۔ اولیاء کاملین کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، جو صاحب تقوی نہیں، جس کے پاس پرہیزگاری نہیں، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن مجید میں اس کا تعارف، اس کی پہچان، اس کی معرفت دو چیزیں بیان کی گئیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ایمان اور تقوی دو چیزیں اولیاء کاملین کی پہچان ہے۔ جو آیت مقدسہ میں نے پہلے عرض کی اس میں بھی تقوی کا ذکر آیا، ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی تو صرف وہی ہیں جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں۔ ان آیتوں میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے اور اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو مرتبہ ولایت اور منصب ولایت کے لیے اللہ کریم چن لیتا ہے، اور اپنے بندوں میں سے چن کر انہیں مرتبہ ولایت عطا کرتا ہے، اور جو مرتبہ ولایت پہ فائز ہوتے ہیں، جنہیں مقام ولایت عطا کیا جاتا ہے، مرتبہ ولایت دیا جاتا ہے، قرآن مجید کی اصطلاح میں انہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی 11ویں پارے میں سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں انہیں اولیاء اللہ کا لقب، اولیاء اللہ کا ٹائٹل اور نفوس قدسیہ کے لیے اولیاء اللہ کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا، اور اولیاء اللہ یہ ولی اللہ کی جمع ہے۔ ولی اللہ کا معنی ہے اللہ کا دوست، اور اولیاء یہ ولی کی جمع ہے، یعنی اللہ کے یہ دوست ہوتے ہیں، اللہ کے یہ محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے یہ مقرب ہوتے ہیں، اور اللہ کریم پہ انہیں عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور ان لوگوں سے جو تعلق اور نسبت قائم ہو جاتی ہے، جیسا کہ سلسلہ بیعت جو ہے
مرشد کامل کی تلاش ہوتی ہے، اور مرشد کامل کو تلاش کر کے پھر اس سے سلسلہ ارادت قائم کیا جاتا ہے، یعنی ان کے مرید ہوتے ہیں لوگ، بیعت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اولیاء کاملین کے لیے مختلف نام قرآن مجید میں ذکر کیے گئے۔ کسی مقام پر انہیں محسنین کہا گیا کہ اللہ کے ولی جو ہیں، یہ محسنین کا لفظ ان کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو محسنین کے پاس ہے۔ تو اولیاء کاملین کا ایک نام قرآن میں محسنین آیا ہے، اور اولیاء کاملین کا ایک اور جگہ پہ ابرار کے لفظ سے اولیاء کرام کا ذکر ہے، ان الابرار لفی نعیم۔ کسی مقام پر انہیں صدیقین کہا گیا، اور کسی مقام پر انہیں صادقین کہا گیا۔ پورے قرآن مجید کو پڑھ لیجئے، مطالعہ کر لیجئے، جہاں جہاں صادقین کا لفظ آیا ہے، صدیقین کا لفظ آیا ہے، ابرار کا لفظ آیا ہے، محسنین کا لفظ آیا ہے، متقین کا لفظ آیا ہے، ان سے مراد اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں، وہ مقرب بندے ہیں جن کو بے نیاز رب نے مرتبہ ولایت عطا کیا ہے اور ولایت کے مقام پر انہیں فائز کیا ہے۔